امریکی سائنسدانوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایک دروازہ ڈھونڈ نکالا۔ اللہ اکبر! زائرین نے جب یہ سنا تو بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ اس دروازے سے کچھ ایسا برآمد ہوا جسے دیکھ کر لوگ اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، خانہ کعبہ میں جب سے غیر ملکی لوگوں کا داخلہ شروع ہوا ہے، تبھی اس اتاق میں بیٹھے امریکی سائنسدان بھی ایسے مواقع تلاش کرنے میں لگے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے وہ کسی نہ کسی طرح خانہ کعبہ کے اندر رسائی حاصل کر سکیں۔ ایسے بہت سے معجزات ہیں جن کو سائنس بھی مانے بغیر نہ رہ سکی۔ اس سے پہلے ایک سائنسدانوں کی ٹیم حجرہ اسود پر جانچ کرنے آئی تھی، جبکہ اس بار سائنس نے خانہ کعبہ کے اندر ایسی کھوج کر ڈالی جسے سن کر مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے۔ عید کی جانے والی تمام پیمائشوں اور پیمانوں کے مطابق خانہ کعبہ بلا شک و شبہ زمین کا مرکز ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو زمین کے بالکل بیچ میں واقع ہے۔ زمین کے درمیان کا مقام ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر زمین کی تمام کشش ثقل کا مرکز بھی یہی مقام ہے، اور یہی وہ خاصیت ہے جو اسے دوسرے مقامات سے منفرد بناتی ہے۔ زمین کی کشش ثقل کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں شدید مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی چیز کا پرواز کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ میں مقناطیس کا ٹکڑا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالکل درمیان میں کوئی چیز نہیں چپک سکتی۔ مقناطیسی کشش کے اثر سے وہ شے ہوا میں جھولتی ہوئی مقناطیس کے دائیں یا بائیں طرف چپک جائے گی۔ بالکل یہی فارمولا خانہ کعبہ کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مرکزی مقام اور مقناطیسی کشش کی شدت ہونے کے سبب یہ ناممکن ہے کہ کوئی طیارہ حتیٰ کہ پرندہ بھی خانہ کعبہ کے عین اوپر پرواز کر سکے۔ البتہ خانہ کعبہ کے ارد گرد لاتعداد پرندے پرواز کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو ایک اور حیرت انگیز معلومات دیتے چلیں کہ خانہ کعبہ سے جو روشنی نکلتی ہے وہ آسمانوں اور خلاؤں کا سینہ چیر کر بنا کسی رکاوٹ کے سیدھا ساتویں آسمان تک جا پہنچتی ہے، جہاں بیت المعمور واقع ہے۔ قرآن شریف کے مطابق بیت المعمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ زمین پر بنایا گیا خانہ کعبہ اسی کعبے کی طرز پر بنایا گیا ہے جس کا حکم خدا نے دیا تھا۔ جی تو دوستو، یہ ساری معلومات جہاں سائنس نے ہمیں بتائیں، وہیں سائنسدانوں کا تجسس مزید بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر دیکھ سکیں، کیونکہ ان کے مطابق جب خانہ کعبہ زمین کے عین بیچ میں واقع ہے تو ہونا ہو اس میں ضرور ایک پوشیدہ سرنگ یا دروازہ لازمی ہوگا، جس پر اگر تحقیق کر کے دروازہ کھولا جائے اور تحقیقاتی ٹیم کو اس میں داخل کر کے بھیجا جائے تو اس بات کا سراغ لگایا جا سکتا ہے کہ زمین کی تہوں کے بیچ کیا موجود ہے۔ بلا شبہ وہ یہ کام زمین کو کھود کر دوسرے علاقوں میں بھی کر سکتے تھے، مگر ان کا کہنا تھا کہ سائنسی تعلیم کے مطابق کشش ثقل ہونے کی وجہ سے جہاں خانہ کعبہ موجود ہے اس کے نیچے ایک خلا ہے، ایسا خلا کہ جس میں پوری دنیا سما سکتی ہے۔ اگر اس خلا میں جا کر تحقیق کی جائے تو حیرت انگیز معلومات مل سکتی ہیں۔ یہ بات آج کی نہیں بلکہ کئی سالوں پرانی ہے۔ جب سے سعودی شہزادے نے اپنا تخت سنبھالا ہے تب سے ہی امریکی سائنسدان بارہا اپنے تعلقات سعودی شہزادے سے بہتر کرنے کے چکروں میں ہیں، تاکہ کسی طرح وہ خانہ کعبہ کے قریب جا سکیں، وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکیں اور پھر ایک دورے کی ہی صورت میں خانہ کعبہ میں جا سکیں۔ مگر خوش قسمتی سے اتنے سالوں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہو پایا تھا۔ مگر جیسے جیسے سعودی حکومت نے اصولوں میں تبدیلیاں کی ہیں تو اب غیر ملکیوں کو بھی سعودی عرب میں داخل ہونے کی اجازت مل چکی ہے۔ وہ لوگ بغیر کسی روک ٹوک کے مکہ اور مدینہ میں جا سکتے ہیں۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو امریکی سائنسدان خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ انہوں نے فوراً سعودی عرب میں قدم رکھا اور پھر حکومت سے یہ اپیل کرنے لگے کہ جیسا آپ نے ہمیں خانہ کعبہ کے بارے میں اتنا جاننے کی اجازت دی، ہمیں حجرہ اسود کے بارے میں تحقیق کرنے کا اجازت نامہ دیا گیا، ٹھیک ویسے ہی ہمیں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ ہم آپ کے مقدس مقامات کی کوئی بے حرمتی نہیں کریں گے، بس جا کر وہ خفیہ دروازہ دیکھیں گے جس میں وہ پراسرار خلا موجود ہے، تاکہ ہمیں خبر ہو سکے کہ آخر زمین کے عین بیچ میں کیا موجود ہے۔ سعودی حکومت نے فوراً امریکی سائنسدانوں کو اجازت دے دی۔ وہ لوگ اپنی پوری ٹیم لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس آفیشل نوٹس تھا جس میں حکومت کی طرف سے انہیں اجازت دی گئی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جس وقت وہ امریکی سائنسدان خانہ کعبہ کے حرم شریف میں پہنچے تو اس وقت وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں زائرین موجود تھے جو اپنی اپنی عبادات میں مصروف تھے۔ کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا تو کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا تو کوئی یوں ہی اپنی حاجات لیے خدا کی بارگاہ میں رو رہا تھا۔ ان ہزاروں کی تعداد میں وہ امریکی سائنسدان جب حرم شریف میں داخل ہوئے تو لوگ مڑ مڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ وہ تو بالکل بھی سعودی سائنسدان نہیں لگتے تھے، صاف ظاہر تھا کہ وہ انگریز ہیں اور غیر مسلم ہیں۔ جیسے جیسے وہ خانہ کعبہ کے قریب جا رہے تھے تو فوراً یہ خبر بھی عام ہونے لگی کہ یہ امریکی سائنسدان ہیں، یہ لوگ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے آئے ہیں، نعوذ باللہ خانہ کعبہ کی کھدائی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں سے کچھ قیمتی سامان نکالنا چاہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جتنے منہ تھے اتنی ہی افواہیں اڑنے لگیں، مگر جب لوگوں نے یہ سنا تو فوراً خدام کو
बताया, पुलिस को खबर देने का कहा और हुकूमत से अपील करना चाहिए, मगर सबके हाथ बंधे हुए थे क्योंकि उन्हें हुकूमत की तरफ से फुल सपोर्ट हासिल थी। लोग ये सुनकर बिफर गए और एक सीसा पिलाई दीवार बनकर खाने काबा के आगे खड़े हो गए और बुलंद आवाज में लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक पढ़ने लगे और कहने लगे कि खबरदार, तुम गैर मजहब गैर मुस्लिम लोग खाने काबा को छू भी नहीं सकते, तुम लोगों को खाने काबा के करीब फटकने भी नहीं देंगे, तुम लोगों के वजूद नजिस हैं। वो लोग बाकायदा नोटिस दिखाने लगे और कहने लगे कि हम हुकूमत से नोट लेकर आए हैं, मगर सारे ज़ायरीन डट चुके थे। एक हंगामा सा बर्पा हो चुका था। वो कहने लगे कि हम तुम्हें खाने काबा की दीवारों को हाथ तक नहीं लगाने देंगे, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ, ये हमारी इबादत गाह है, हमारा बैतुल्लाह है, कोई मजाक नहीं जो तुम लोग इस पर रिसर्च शुरू कर दोगे। लोग सीसा पिलाई दीवार बन चुके थे। इन लोगों ने कोई भी मुतालबा ना माना और यही दरखास्त की कि इन अमरीकी साइंसदानों को वापस भेजा जाए। अगर हुकूमत ने इन गैर मुस्लिमों को सऊदीया में दाखिल होने की इजाजत दी है तो बराह करम इन्हें मुकद्दस मकामात से दूर रखा जाए। यूं सभी ज़ायरीन ने मिलकर उस वक्त तो इन लोगों को खाने काबा को हाथ तक लगाने से बचा लिया था, जबकि वो लोग अभी भी इसी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह वो जिस रोज ज़ायरीन की तादाद कम हो तो एक दफा खाने काबा के अंदर जाकर जरूर देखें कि आखिर जमीन के अंदर मौजूद क्या है। नाजरीन, हुकूमत तो बदल सकती है मगर ज़ायरीन का अकीदा नहीं। वो हरगिज ऐसा करने की इजाजत सऊदी हुकूमत और अमरीकी साइंसदानों को नहीं देंगे। रूए जमीन पर सबसे मोहतरम, मुकद्दस और बाज़मत मकाम खाना काबा है। इसमें मकाम इब्राहिम और अल्लाह इज़्ज़ व जल की निशानियां हैं। कुरान करीम में अल्लाह इज़्ज़ व जल का इरशाद गिरामी है, बेशक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का में है, जो लोगों के लिए मुतबर्रक जगह है और सारे जहां वालों की हिदायत का मकाम है। और अल्लाह इज़्ज़ व जल का ये भी इरशाद गिरामी है, बनाया है अल्लाह ने काबा को जो हुर्मत वाला घर है, कायम रहने का बाइस लोगों के लिए, और हुर्मत वाले महीनों को और कुर्बानी को और पट्टे वाले जानवरों को, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। इसके अलावा भी बेशुमार आयतें हैं जो खाने काबा की अजमत को बयान करती हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खाने काबा जिस अल्लाह इज़्ज़ व जल ने बैत मामूर से पहले जमीन पर बसाया है। बक्का इसलिए ताबीर किया गया है कि जो मस्जिद हराम और बैतुल्लाह खाने काबा में वाक़ है। बक्का मस्जिद हराम को कहते हैं। ये बक्का से मुश्तक है जिसके मानी अजदहाम के हैं। चूंकि यहाँ लोगों की हरदम भीड़ और अजदहाम हुआ करता है इसलिए इसको बक्का कहते हैं। कतादा कहते हैं बैतुल्लाह को बक्का से इसलिए ताबीर किया गया कि यहाँ मर्द और औरत सब यकसां बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, यकजा नमाज पढ़ते हैं। ये सिर्फ खाने काबा में दुरुस्त है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी खाने काबा का हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।